حماس اور اسرائیل کے درمیان تاریخی جنگ بندی معاہدہ، امن کی نئی امید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ بعد ایک اہم جنگ بندی معاہدہ طے پایا ہے، جس کا آغاز 19 جنوری سے ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے دوحہ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا۔ معاہدے کے تحت امریکہ، مصر اور قطر اس کی نگرانی کریں گے اور قطر نے فلسطینیوں کے لیے اپنی حمایت کو برقرار رکھنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اس جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے میں 6 ہفتوں کی فائر بندی ہوگی۔ اس دوران 33 اسرائیل قیدیوں کے بدلے تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ ان میں 250 ایسے فلسطینی بھی شامل ہیں جنہیں سزائے موت سنائی جا چکی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج غزہ کے گنجان آباد علاقوں سے انخلا کرے گی اور فیلاڈیلفیا کوریڈور سے بھی سیوانی افراج کا انخلا ہوگا۔ اسرائیل نے زخمی فلسطینیوں کو علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ مزید برآں اسرائیل مصر کی رفح راہداری کو کھول دے گا، جس کے ذریعے 600 امدادی ٹرک غزہ میں پہنچیں گے۔ یہ امدادی سامان غزہ میں جاری انسانی بحران کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ معاہدہ فلسطینیوں کی ثابت قدمی اور مزاحمت کا نتیجہ سمجھا جا رہا ہے۔ حماس کے مرکزی رہنما خلیل الحیہ نے کہا ہے کہ یہ جنگ بندی فلسطینیوں کے لیے عزم اور جد و جہد کا نتیجہ ہے اور اس سے آزادی کی راہ ہموار ہوگی، اور فلسطینی اسرائیلی مظالم کو نہ تو کبھی بھولیں گے اور نہ ہی معاف کریں گے، مگر اس معاہدے کے ذریعے ان کی جد و جہد کو ایک نئی قوت ملے گی۔ غزہ اور تل ابیب میں اس معاہدے کے اعلان کے فوراً بعد جشن کا سماں تھا۔ فلسطینیوں نے سڑکوں پر نکل کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور تل ابیب میں اسرائیلی قیدیوں کی جلد واپسی کی اطلاعات پر خوشیاں بھی منائیں۔ اس موقع پر اسرائیلی حکومت نے بھی قیدیوں کے تبادلے کے لیے ضروری انتظامات کا آغاز کر دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اس معاہدے کو بہترین امریکی سفارت کاری کا نتیجہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس جنگ بندی کی مدد سے نہ صرف جنگ کا خاتمہ ہوگا بلکہ اس کے بعد مستقبل امن کے لیے مذاکرات بھی کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے 6 ہفتوں کے دوران اسرائیل دوسرے مرحلے تک پہنچنے کے لیے ضروری انتظامات کرے گا، جس سے جنگ کا مستقل خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ جبکہ اسرائیلی طیاروں کی طرف سے بدھ کے روز غزہ پر حملوں میں اضافہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ان حملوں کے باوجود جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان ہوتے ہی غزہ اور تل ابیب میں امن کی امید کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اس معاہدے کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی برادری نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ حماس نے اس جنگ بندی کو فلسطینی عوام کی مزاحمت اور عزم کی فتح سمجھا ہے اور یہ معاہدہ فلسطینیوں کی آزادی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوتا ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ معاہدہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ممکنہ امن کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے بعد عالمی سطح پر ایک نئی امید کی کرن روشن ہوئی ہے، اور اگر یہ جنگ بندی مستقل طور پر قائم رہتی ہے تو یہ دونوں قوموں کے لیے ایک نیا باب کھولے گا۔